बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में कुछ ऐसी अहादीस और वाक़यात पेश कर रहा हूँ जो कि अवाम में मशहूर है और बयान किए जाते हैं, लेकिन उनकी हकीकत क्या है ये आप हज़रात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें, लोगों तक दीन पहुँचाने में आप हमारी मदद फरमाएँ। ये मेरे हाथ में किताब है नुख़बतुल मसाइल, जिल्द नंबर 1 है। हज़रत मुफ्ती सलमान साहब मंसूरपुरी हफ़ीज़ुल्लाह की किताब है। इस किताब को खोल के देखें, आपको ये तमाम बातें मिल जाएगी जो मैं आप हज़रात की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। सबसे पहली जो रिवायत है वो ये है, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास। इस हदीस की तहक़ीक़ क्या है तो इसके बारे में हज़रत ने फरमाया है कि ज़ख़ीरा हदीस में खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास या खैरुन्नास अनफ़हुमुन्नास या अहब्बुन्नास इलल्लाहि अनफ़उन्नास जैसे अल्फाज मिलते हैं, लेकिन इस तरह के अल्फाज वाली कोई भी रिवायत सनद के एतबार से एतराज़ से खाली नहीं है। इन सब रिवायतों की सनदों में ज़ईफ़ व मजहूल और मुनकर रिवायतें मुनकर रावी पाए जाते हैं। अगरचे माने के एतबार से इनमें कोई इश्काल नहीं है, इनके माने की दिगर नसूस सही से तायीद होती है, ताहम एहतियात इसी में है कि इस जुमले को ज़ईफ़ की सराहत के बग़ैर हदीस के तौर पर नकल न किया जाए, यानी कि इसको बयान न किया जाए। समझ में आ गई ना बात? तो इसको बयान नहीं करना। दूसरी रिवायत भी सुन लीजिए, मन ज़ारल उलमा फ़क़त ज़ारनी, यानी कि जिसने उलमा की ज़ियारत की उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। जिसने उलमा से मुसाफ़ा मिलाया उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफ़ा मिलाया। इस रिवायत की हकीकत क्या है, तहक़ीक़ क्या है, सुन लीजिए। मज़कूरा रिवायत संदन मौज़ू है। मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह ने मौज़ूआत कबूरा में लिखा है कि इसकी सनद में हफ्स नामी रावी कज़्ज़ाब है। नीज़ दिगर किताबों में भी इस रिवायत के मौजू होने की सराहत है, लिहाजा इस रिवायत को बयान करना जायज़ नहीं है। इसी तरीके से एक ये मशहूर है कि जिसने ज़िना किया, ज़िना कर्ज़ है और उसके घर में से किसी खातून के साथ किसी औरत के साथ ज़िना होगा। मन जना ज़ुनिया बिअहली, यानी कि जिसने ज़िना किया उसके घर में से किसी औरत के साथ ज़िना होगा। तो इसके बारे में क्या हुक्म है, क्या वाकई ऐसा होगा या इस रिवायत की क्या हकीकत है, सुन लीजिए। मन जना ज़ुनिया अहली, यानी जो शख्स ज़िना करे तो उसके बदले में उसकी रिश्तेदार ख़वातीन के साथ बदकारी की जाएगी। इस जैसे मज़मून वाली सभी रिवायतन और दरिवायतन हर एतबार से मुनकर और मौजू है, क्योंकि उनके कोई भी सनद कज़्ज़ाब या मजहूल रावियों से खाली नहीं है। एक बात तो ये हो गई कि इनकी कोई सनद भी सही नहीं है, कोई भी सनद जो है काबिल कबूल नहीं है, सब कज़्ज़ाब रावी है इनमें और मजहूल रावी हैं। अब सवाल एक और यहाँ पैदा होता है, अल्लाह तबारक व तआला का कानून है, बल्कि दुनिया का भी कानून आप समझेंगे कि अगर बाप ने कत्ल किया है तो सज़ा बाप को ही मिलेगी, बेटे को सज़ा नहीं दी जाती। तो फिर ये अल्लाह के कानून में कैसे हो सकता है कि ज़िना तो कोई और करे और उसकी बहन को, बेटी को, बीवी को, माँ को, फुप्पो को, खाला को, इनको सज़ा मिले? तो ये तो जहालत पे मबनी है। बस अब ये लोग अगर इसको बयान करें तो ये बिल्कुल जायज़ नहीं है और ये अल्लाह के कानून के ख़िलाफ़ भी बात जाती है, इसलिए इसको बयान न किया जाए। अगली रिवायत भी सुन लीजिए, क्या जन्नती लोग जन्नत में भी उलमा के मोहताज होंगे? ये भी बड़ी मशहूर है। मैंने बहुत सारे उलमा से भी सुना है कि जन्नत में उलमा के मोहताज होंगे लोग। तो इसके बारे में क्या कहते हैं उलमा, क्या कहते हैं, सुन लीजिए। अहले जन्नत के उलमा के मोहताज होने से मुताल्लिक़ जो रिवायत ज़िक्र की जाती है वो इंतहाई ज़ईफ़ बल्कि मौजू है। उसकी सनद में मजाशी बिन अमर नाम का एक रावी मतरूकुल हदीस और कज़्ज़ाब है, लिहाजा उसे अवामी मजमे में हदीस के तौर पर बयान करना हरगिज़ दुरुस्त नहीं है, यानी कि इसको बयान न किया जाए। अगली रिवायत भी सुन लीजिए, क्या मुसलमान का मजाक उड़ाने वाला जन्नत में नहीं जा सकेगा? ये बड़ी ख़तरनाक हदीस है, ध्यान रखें।
آج لوگ مذاق اڑا دیتے ہیں کسی کا بھی، اور اس کے بارے میں جو حکم آیا ہے وہ بھی بتاؤں گا میں آپ کو۔ تو اس روایت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دنیا میں جو کسی کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کا مذاق اڑاتا ہے، تو کیا اس کے بارے میں وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ کیونکہ روایت کچھ اس انداز میں پیش کی جاتی ہے کہ جو دنیا میں کسی مسلمان کا مذاق اڑاتا تھا، تو جب وہ آخرت میں میدان حشر کے بعد جب فیصلے ہو جائیں گے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھلیں گے، لیکن جیسے ہی وہ جنت کی طرف بڑھے گا پھر دروازے بند ہو جائیں گے، پھر کھلیں گے، پھر وہ جنت کی طرف بڑھے گا، پھر بند ہو جائیں گے، پھر کھلیں گے، پھر وہ جنت کی طرف بڑھے گا، پھر بند ہو جائیں گے، پھر اس کے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ لیکن وہ اتنا مایوس ہو چکا ہوگا کہ کھلے ہوئے دروازے دیکھ کے جنت کے وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ تو اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ اس روایت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ یہ روایت شعب الایمان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 311 اور ترغیب و ترہیب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 573 وغیرہ کتابوں میں مرسلاً منقول ہے، یعنی کہ یہ مرسل روایت ہے۔ سمجھ میں آگی نا؟ مرسل روایت، یہ روایت مرسل ہے، لہذا اسے بیان کرنے کی گنجائش تو ہے، لیکن اس کو صحیح حدیث کے طور پر بیان نہیں کیا جائے گا، یہ مرسل روایت ہے۔ اچھا جی، اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو تھپڑ مارا تھا اور کیا ملک الموت کی آنکھ باہر نکل گئی تھی؟ تو یہ روایت جو ہے، پہلے میں آپ کو تھوڑا سا تعارف کرا دیتا ہوں، شاید آپ نے سنی بھی ہوگی، مشہور روایت ہے یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں ایک مرتبہ ملک الموت انسانی شکل میں آئی۔ اب چونکہ بغیر اجازت گھر میں آ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جو پیغمبر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی قوت اور طاقت عطا فرمائی تھی۔ تو چونکہ حضرت ملک الموت جو ہے انسانی شکل میں تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا، اور وہ تھپڑ اتنا شدید اور سخت تھا، اتنا طاقتور تھا کہ ملک الموت کی آنکھ باہر آ گئی۔ تو چونکہ انسانی شکل میں تھے، ملک الموت بھی تحمل نہ کر سکے اور موسیٰ علیہ السلام بھی پہچان نہ سکے۔ پھر دوبارہ سے اللہ کے پاس جا کے ملک الموت اصل حالت میں واپس آئے، اور آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہچان لیا اور پھر جو ہے روح قبض کرنے کی اجازت دے دی۔ تو یہ واقعہ آپ کو بخاری شریف میں مل جائے گا، مسلم شریف میں مل جائے گا۔ یہ واقعہ بالکل درست ہے، اس کی ساری سندیں بخاری اور مسلم میں تو کوئی اشکال ہے ہی نہیں، ساری سندیں صحیح ہے، اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل بیان کریں، بے دھڑک ہو کے بیان کریں۔ اچھا جی، ایک واقعہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے مشہور ہے کہ آپ کے خلافت کے دور میں، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا۔ جب زلزلہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کی حمد و ثنا کی، اور پھر جو ہے زمین پہ درہ مارا یا کوڑا مارا۔ اکثر تو لوگ کوڑا ہی کہتے ہیں کہ کوڑا مارا، لیکن لفظ آیا ہے درہ مارا، اور کہا کہ کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کر رہا؟ ٹھہر جا، عمر ابھی ہے زندہ، انصاف کرنے والا۔ تو اس روایت کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس روایت کے بارے میں لکھا ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا میں طبقات الشافیہ امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے اس روایت کو، لیکن اس کی کوئی سند نہیں مل پا رہی۔ اگر اس کو بیان کریں گے تو اس حوالے سے بیان کریں گے، اور بغیر سند کے کہ اس کی کوئی سند نہیں، حالانکہ بیان نہ کیا جائے بچا جائے، پتہ نہیں کیا حکم ہوگا۔ پھر دوسری بات یہ کہ یہ صرف اور صرف کیا ہے، کرامت کہلائی جائے گی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کرامت کہلائی جائے گی۔ اس کو عقیدے میں بھی بیان نہیں کر سکتے کہ اس طریقے سے کوئی عقیدے میں اس کو بیان کریں۔ اچھا جی، اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت کا واقعہ سن لیے دھیان سے۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرمتین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ایک عورت نے اپنے بیٹے کے ساتھ زنا کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ کیا میرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہم کلام ہوئے، اور
آپ نے عورت کا واقعہ بتایا، اللہ نے ارشاد فرمایا چونکہ اس عورت نے آپ کو گواہ بنا لیا اس لیے اب اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اس واقعے کی حقیقت کیا ہے، اس واقعے کو ذکر کرنا کیسا ہے؟ تو اس واقعے کے بارے میں حضرت مفتی سلمان صاحب منصور پوری حافظ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ یہ جو واقعہ درج ہے تلاش کے باوجود اس تفصیل کے ساتھ کہیں دستیاب نہیں ہوا، کہیں بھی نہیں ملا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس لیے بلا تحقیق اسے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک اصل مسئلے کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ توبہ کرنے سے حقوق اللہ میں سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور حقوق العباد میں سے توبہ کے ساتھ صاحب حق کی رضامندی بھی ضروری ہوتی ہے۔ نیز یہ بات بھی صحیح احادیث میں وارد ہے کہ اگر آدمی سے ناانصافی یا شیطانی اثر سے کوئی گناہ صادر ہو جائے تو برسر عام اس کا تذکرہ نہ کرے، بلکہ فوری طور پر اس سے سچی توبہ کرے اور گناہ سے باز آ جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی سے ایسا گناہ کوئی سرزد ہو جائے، کوئی گناہ کبیرہ ہو جائے، چاہے وہ شیطان کے زور سے ہو یا کسی اور وجہ سے نفسانی خواہشات کے تعلق سے ہو یا شیطان کے زور سے اثر سے ہو جائے، تو کسی کے سامنے تذکرہ نہ کرے بلکہ اللہ کے سامنے تنہائی میں رو لے، گڑ گڑا لے، اللہ کو راضی کر لے، یہی کافی ہے۔ لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کریں گے تو آپ بدنام بھی ہوگے اور گناہ کو ظاہر کرنے کا دوسرا گناہ آپ کے سر پہ آ پڑے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے تنہائی میں اللہ کے سامنے رو کے اپنے گناہ کی معافی مانگ لے، آپ کا گناہ معاف ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر حقوق العباد میں سے ہے تو صاحب حق کے حق کو ادا کر دے یا اس سے تلافی کر لے، اس کو راضی کر لے معافی پہ، حق معاف کرانے پہ، تو آپ کی وہ توبہ بھی قبول ہو جائے گی۔ تو یہ کچھ واقعات اور احادیثیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے، امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔